ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى كانوا قليلا ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا لائق و سزاوار ہیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے آپ کو اور ہم سب کو اور پوری دنیا کو اس نے اپنی مہربانی سے سجایا ہے، بسایا ہے اور دنیا کی ساری خورد و نوش کو بھی عطا فرمایا ہے۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سرتاج رسول صاحب حوض کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر اور کائنات میں رہنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم دنیا میں رہنے والے تمام باسیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف اور سورہ زاریات میں سے چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبے کے اندر جو باتیں ہوں گی اس کا موضوع ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ، ذکر اور شکر کا عشرہ۔ میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب
چاہے جتنا بھی اس کی حمد اور اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کریں یہ بہت کم ہے۔ ہم سب اس سے پہلے کچھ ہی دنوں پہلے یہ سنتے تھے کہ بچوں، بھائیوں، مسلمانوں، نوجوانوں اور خواتین، رمضان المبارک آنے والا ہے۔ یہ ہم سنتے تھے اور ہم بیان بھی کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، لیکن اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان جانے والا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے! ایک ہوتا ہے آنے والا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ اب جانے والا ہے۔ اس مناسبت سے اگر ہم اور آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کے آخر اور تہ تک پہنچیں اور اپنے اندر انکشاف کریں، انکشاف کے مطلب اپنے اندر ٹٹولیں، تو ہمارا اور آپ کا دل یہ گواہی دے گا، یہ جواب دے گا کہ اللہ کے بندو، تم نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے، تم نے کیا حاصل کیا، اور اگر حاصل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کس وجہ سے اور کن جگہوں میں آپ کا وقت گزر گیا، کن جگہوں میں آپ نے وقت کو گزار دیا، اور آخر وقت گزارا تو کیوں؟ کیا آپ نے اپنے آپ سے پوچھا ہے، اپنے آپ سے سوال کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے، اپنے آپ سے پوچھئے۔ اس لیے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں سے بہت بڑا خزانہ کھو جا رہا ہے اور کھو گیا، آپ کے ہاتھوں سے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت نکل جا رہی ہے۔ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور اگر نہیں پوچھتے ہیں تو یاد رکھنا دوستو، یہ خمیازہ اور اس غلطی کی احساس آپ کو یہاں نہیں وہاں پر ضرور ہوگی، لیکن پھر یہی کہنا پڑے گا کہ جب وقت نکل گیا اور پچھتاوے تو کیا فائدہ ہے؟ وقت نکل جانے کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کو اور ان بھائیوں کو بڑا ہی خوش نصیب رکھا اور بنایا جنہوں نے رمضان المبارک کے سارے افادیات سے، عبادات سے، صیام کے ذریعہ سے، قیام کے ذریعہ سے اور قدر والی راتوں کے ذریعہ سے، اعتکاف کے ذریعہ سے، رمضان المبارک کے خطبات اور جمعے کے ذریعہ سے، رمضان المبارک کے سارے کے سارے فرض نمازوں کے ذریعہ سے، اس کی اوقات کی پابندی کرتے ہوئے، اس کے ٹائمنگ پر مسجد پہنچ کر کے، اور رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں بندے کی نظر اور بندے کی یہ انگلی قرآن مجید کی آیتوں میں چل رہی تھی۔ یہ انگلی قرآن مجید کی آیتوں میں، ایک ایک آیت میں اس کی انگلیاں چل رہی تھیں، آیتوں کے اشارے پہ چل رہی تھی۔ اس کی زبان کبھی الحمد کے سورے کے ذریعہ سے، کبھی سورہ بقرہ کے ذریعے سے، کبھی سورہ آل عمران کے ذریعے سے، کبھی سورہ نساء کے ذریعے سے،
اور کبھی پورے قرآن کے ذریعے سے، اور کبھی ایک مرتبہ دور کرنے کے ذریعے سے، اور بعض بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ بھی قرآن کے دور کیے ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے وہ خوش نصیب بندے ہیں جن لوگوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جن نوجوانوں نے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے بستروں میں بیٹھ کر، اپنی کرسیوں میں بیٹھ کر، مسجد کے کونوں میں بیٹھ کر، مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ ساری چیزوں کو انجام دیے ہیں، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ کتنے بڑے خوش قسمت آدمی ہیں جنہوں نے ہزاروں اور لاکھوں حروف کو اپنی انگلی کے ذریعہ سے چھوتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، جس کی نیکیاں میں گنا نہیں سکتا، اور ہمیں اور آپ کو گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ گن گن کے رکھ رہا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے اس مسکین بندے سے یہ سب کچھ ہوا، اے اللہ تو قبول فرما دے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ان تمام ٹوٹے پھوٹے عبادات کو جس کے عوض میں اور جس کے بدلے میں، اے میرے مولا، میرے پاک پروردگار، ہماری بس ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یہی کوشش ہونی چاہیے میرے بھائیوں، دنیا آپ کو کیا، مجھ کو کیا، دنیا والوں کو کیا، مسلمانوں کو کیا اور غیروں کو کیا، کافروں کو کیا، کیڑے مکوڑوں کو بھی اللہ دنیا میں دیا ہے اور دے رہا ہے۔ دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کو دے گا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس کا سجدہ کرے نہ کرے، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھے نہ رکھے، اللہ رب العالمین سے وہ لگاؤ رکھے نہ رکھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر کے بھیجا ہے کہ پانی ہے تو پینے کے لیے دے گا، کھانا ہے تو کھانے کے لیے دے گا، ہوے کی ضرورت ہے تو ہوا اللہ رب العالمین دے گا، سائے کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین سایہ دے گا، اللہ رب العالمین دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے تو آنکھ دیا ہے، سننے کے لیے کان ہے تو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیا ہے، دھڑکنے کے لیے سینے کے اندر دل دیا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ یہ اللہ وقت کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو نبھا رہا، اور مرے دم تک، ہم سب کو مرے دم تک، قیامت کے صبح تک اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو نبھاتے رہے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں ذکر اور شکر کا جو عشرہ ہے وہ کیسے ہم گزاریں، کن چیزوں میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اللہ رب العالمین کے وہ بندے بہت کم سویا کرتے ہیں، رات میں بہت کم سوتے ہیں، کم سوتے ہیں راتوں میں۔ کانوا قلیلا من اللیل، لیل کے مطلب ہوتے رات، بہت ہی تھوڑا سوتے ہیں، بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، بستروں کو سمیٹ دیتے ہیں، کم سوتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کم سو کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو مناتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بہت دیر دیر تک دعائیں کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور دعا کرتے کرتے آنکھوں سے بیچارے کی آنسو تک بھی بہہ پڑتے ہیں۔ دعا ایسی کرو دوستو، دعائیں ایسی مانگو، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، کانوا من اللیل ما یہجعون، تھوڑے ہی سوتے ہیں جیسے کہ طاق رات میں ہوتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں قدر والی راتوں میں پوری پوری رات جاگتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی دعا کرتے ہیں،
کبھی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی نوافل عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجائیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی ان نیکیوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے بہت کم سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت جو بڑا ہی سہانا وقت ہوا کرتا ہے، سحری کا وقت جو ہوتا ہے بڑا ہی سہانا وقت ہوا کرتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین سے اس وقت دعا کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پہ اترتا ہے، ہر رات سمائے دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے، اس لیے بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں منہمک رہتے ہیں اور پورے انہماک کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، جی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرتے تھے، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیو نوجوانوں، یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، یہ عشرہ ہیں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانے اور رونے کا، یہ عشرہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین بندوں کو اس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اس کو صاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھ دی ہیں۔ اب ان خوبیوں سے بندہ فائدہ اٹھائے، لابھ حاصل کرے اور اپنے آپ کو لگائے ان چیزوں پر۔ تو قرآن مجید کی سورہ جاریات میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ رب العالمین سے تقرب کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، لو لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لمبی دمبی دعائیں کرتے ہیں، استغفار طلب کرتے ہیں۔ اور سورہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ سجدہ میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العالمین سے یہ التجا کرتے ہوئے اللہ نے کہا تتجافى جنوبهم، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلو جو ہے نا، یہ پہلو کو الگ کر لیتے ہیں، اس کو آرام نہیں دیتے، وہ یہ الگ کر لیتے ہیں، نہ لمبا سوتے ہیں نہ ہی اس کو آرام دیتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے راتوں میں اٹھ کر کے اور راتوں کی تہجد کے وقت اٹھ کر کے اور 2 حصے سو کر کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر لیتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ دعا کرتے ہیں، یدعون دعا کرتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ لالچ حاصل کرتے ہوئے اور امید کے ساتھ کہ اگر میں توبہ کر لوں، اگر اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کر لوں، اگر میں معافی مانگ لوں تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر میں یہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے گا، امید کے ساتھ کرتے ہیں، خوفا وطمعا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و متاع میں سے دے رکھا ہے تو ان تمام مال و متاع میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے جسم میں طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، جھک کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔
لیکن میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و متاع دیا ہے، آپ کے پاس مال ہے اور اتنا مال ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ بھی آپ کو پورے ایک ایک چیز کا حساب کر کے وہ پورے کے پورے زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تو نے دیا تھا، میں نے ایک ایک چیز کو حساب کر کے زکوٰۃ پیش کر دیا۔ اور دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں، مسجدوں کے حق میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ پورے رمضان میں کتنا بڑا آفر کو لوٹ لیا، لوگوں کو کھلا کر کے، لوگوں کو پلا کر کے، لوگوں کو سحری دے کر کے، لوگوں کو کپڑے دے کر کے، لوگوں کے اس کے لیے سہولتوں کو فراہم کر کے، ہر ممکن طریقے سے غربا اور مساکین پر بہت سارے کٹوں کو بانٹ کر کے کہ تم روزہ رکھو، جو بھی خرچہ ہے ہم اٹھائیں گے، تم یہ کام کرو، جو بھی خرچہ ہے ہم اٹھائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے بندوں نے اپنے مال کو انفاق کے طور پر، انفاق کہتے ہیں خرچ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کو چاہیے کہ مال ہے، زکوٰۃ کے پورے حساب کو ڈال لو آپ، اور اسی طرح سے صدقہ اور خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ تو چلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندوں کو چاہیے جمعے کے دن، جمعہ کا دن ہوتا ہے، یہ بہت بڑا عظیم دن ہے، مبارک دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے۔ یہ دن آدمی وقت پر پہنچ کر کے جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، ایک اونٹ کے قربانی کرنے کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے، اور ساری نیکیوں کو حاصل کرنے کے بعد جمعے کی نماز ہو جاتی ہے، اور جمعے کی نماز ہو جانے کے بعد مسجد میں نماز پڑھ کر کے بطور خیرات کے مطلب نیکی، بر کمانے کے لیے اپنے جیب سے پیسے نکال کر 100 روپے، 50 روپے، 500 روپے اور اس سے کم، اس سے بھی زیادہ اللہ کے گھر کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے تعاون دے کر کے اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ ایسا تعاون ہے، یہ ایسا خرچ ہے جو کسی بیوی بچے کو پتا نہیں، آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس گلے میں یا پھر اس ڈبے میں آپ نے ڈال دیا، جو اللہ رب العالمین کے خزانے میں آپ کا وہ مال شامل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے، مال میں سے، اور اسی طرح سے غربا اور مساکین پر ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ آپ جتنا کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا انعام برسائے گا، اپنی رحمتیں برسائے گا۔ تو اللہ کے بندوں میں سے وہ ہوتے ہیں جو ایسے عشرے میں اپنے بستروں کو سمیٹ دیتے ہیں، اپنے پہلو کو آرام نہیں دیتے، اپنے پلنگوں پر سوتے نہیں، بلکہ سونے سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں، اللہ سے التجا کرنے میں، اللہ رب العالمین سے مناجات کرنے میں، اللہ رب العالمین سے الہا کرنے میں اس کی زبان چلتی رہتی ہے۔ فضول باتوں سے بالکل بری ہو جاتے ہیں اور فضائل کے اوپر چلے جاتے ہیں، فضول کو چھوڑ دیتے ہیں، فضائل کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو اس طرح سے رمضان کے آخری عشرے میں وقت کو گزارتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تیسری جگہ یہ بھی فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ فرقان میں اللہ نے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین کا مستحق بندہ اور حقدار بندہ تو اصل میں وہ ہوتا ہے،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ رب العالمین کی وہ بندے رات کو ایسی ہی سو کر کے نہیں گزار دیتے، آرام سے سو کر کے نیند لے کے نہیں گزار دیتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے کے اندر گزارتے ہیں، قیام کے اوپر گزارتے ہیں۔ قیام کے مطلب کافی دیر دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھو تاخراتوں میں 1 پارے، 1.25 پارے، 1.5 پارے پڑھاتے، بڑے اطمینان کے ساتھ، بیچارے لوگوں کے پیروں میں سکتے طاری ہو جاتے، گھٹنوں میں درد ہونے لگتے، پیروں میں درد ہونے لگتا، انسان کو کھڑے کھڑے گنودگی اور نیند کی گنودگی ہونے لگتی، لیکن اللہ رب العالمین کی محبت میں اور اللہ رب العالمین کی یاد میں اور اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کرنے کے خاطر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے خاطر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور باب الریان میں داخلے کے لیے بندہ اپنی دردوں کو، اپنے گھٹنے کے درد کو، اپنی نیند کو اور اپنے بوریا بستر کو، اپنی آرام و راحت کو کیا کرتا؟ بالکل سائیڈ کر دیتا ہے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ رب العالمین کے وہ بندے سجدے کے اندر اور قیام کے اندر کافی دیر دیر تک سجدے میں چلے جاتے ہیں اور بہت دیر تک اللہ رب العالمین کو سناتے ہیں، اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب بندے کو سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کوے کے جیسے ٹکا ٹک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کو سناؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بندوں کے ان نیک اور ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندوں کی صفت بیان کر دیا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ صرف راتوں میں ایسی گپ شپ میں نہیں گزارتے ہیں، بیکار اور لہو لعیب باتوں پر نہیں گزارتے ہیں، بلکہ قیام کے اوپر گزارتے ہیں اور سجدے کے لیے گزارتے ہیں۔ رات رات بھر یہ چلتا ہے اور چلتے رہتا ہے۔ کتنا مزہ آتا ہے اور کتنا لذت محسوس کرتا ہے بندہ، کبھی سجدے میں تو جا کے دیکھو، کبھی قیام میں اللہ رب العالمین کو کھڑے کھڑے یاد کر کے تو دیکھو۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے دیر دیر تک کھڑے رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی مشقت اور اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم نہیں کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، کیا نبی تھے، سارے گناہ معاف فرما دیے، معافی کی سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مسلمانوں، میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنو، سجدہ کر کے، قیام کر کے، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھ کر کے کیا آپ کے اندر وہ چاشنی، وہ حلاوت پیدا ہوگی؟ کبھی تنہائی میں جا کر کے دیکھو آپ۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ رب العالمین سے وہ بندہ راتوں میں بیٹھے بیٹھے کونے میں کیا کرتا؟ والذین یقولون، اور بندہ کہتا ہے، یقولون کہتا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہتا اے اللہ مجھ سے جہنم کے عذاب مجھ سے دور کر دے، میرے نظروں سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، میرے جسموں سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر ہم میں اور آپ میں سے اس طرح سے دعائیں اگر نہیں کی ہیں اب تک، تو آپ اپنے لیے دعا کر لیجئے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ میرے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ میری بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ مجھے دنیا کے فتنوں سے بچا لینا، اے اللہ مجھے موت کے فتنوں سے بچا لینا، اے اللہ جب تک دنیا میں مجھے قائم رکھنا میرے مولا میرے پاک پروردگار، اہدنا الصراط المستقیم پر قائم دائم رکھنا۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ بس رمضان مبارک کے کچھ چیزیں مل گئی ختم ہو گیا۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے جھاڑ کب جھکتا ہے؟ جھاڑ کب جھکتا ہے؟ دیکھو بعض جھاڑ کیسے ایسے جھک جاتے ہیں جب اس میں پھل جب پورے طور سے آ جاتے ہیں نا، جب پھل آ جاتے ہیں پورا پھلوں سے بھر جاتا ہے تو جھاڑ ایسا جھک جاتے ہیں۔ بس ایک مومن اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے بس پھلدار جھاڑ کی طرح ہیں۔ جتنا آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور کریں گے، جتنا آپ نیکیاں اور ثواب کا کام کریں گے، اتنا ہی آپ جھک کر کے رہیں گے۔ یہ ایک ایمان والوں کی پہچان ہے۔ جی ہاں، اور جب جھاڑ کے اندر پھل ختم ہو جاتے وہی جھاڑ اکڑ کے رہتے ہیں۔ جی تو میرے بھائیوں، ہمیں اکڑ کے نہیں، نیکیاں جب انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں تو انسان کو جھک کے رہنا پڑتا، اور یہی اس کی صفت ہے، یہی اس کی اسپیشلٹی ہے۔ اللہ رب العالمین سے بندہ کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ راتوں میں کم سوتے ہیں، سجدے اور رکوع کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچتے ہوئے، اس سے دعائیں مانگتے ہوئے، یہ سب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت ساری معلومات اور نعمتوں سے نوازا ہے تو اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مسلمان چاہے وہ روزہ رکھتے ہوں یا نہ روزہ رکھتے ہوں، ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اگر آپ سے اور ہم سے اور لوگوں سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اس سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کی طرف سے 1 سا فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 1 سا 2.5 کلو اناج، 2.5 کلو اناج۔ اب اس کے پیسے جتنا بنتا ہے آپ اسے سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جو اناج آپ استعمال کرتے ہیں اس اناج کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا کہ آپ کیسے روپے کلو کے چاول آپ کھاتے ہیں، کس کوالٹی کے اناج آپ کھاتے ہیں، اسی طریقے سے پیسے آپ کو اتنا بڑھ جائے گا۔ تو ہر مسلمان، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 1-2 دن پہلے ان تمام فطروں کو ادا کر دیا جائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال چاہے سونا ہو، چاندی ہو، روپے ہو اور دیگر چیزیں ہوں، ساری چیزوں کو حساب کتاب کر کے ان تمام مالوں کے اوپر زکوٰۃ اللہ نے رکھا ہے۔ جس طرح سے روزہ رکھنے کے بعد انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے، انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کے تقویٰ بڑھا دیتا ہے رب العالمین، اسی طرح سے سال بھر میں آپ کے مال کو اللہ رب العالمین پاک کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے مالوں میں سے زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت جن کو اللہ رب العالمین نے مال و متاع نوازا ہے تو ان مال و متاع میں سے آدمی زکوٰۃ ادا کرے۔ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولے سونا ہے، اس کو حساب کرو، جو پیسے بنتا ہے 1 روپے میں سے 2.5 روپے 2.5 آپ کو پے کرنا ہے زکوٰۃ کی شکل میں۔ اور اگر چاندی ہے تو لگ بھگ 52.5 تولے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ چیزیں چاہے کوئی بھی عورت ہو، اس کا شوہر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسہ دے یا نہ دے، اس سونا اور چاندی میں سے آپ کو کاٹ کے دے دینا ہے، شوہر آپ کو دے یا نہ دے، کیونکہ وہ پراپرٹی، وہ ملکیت آپ کی ہے، اس لیے آپ کو ادا کرنا ہے۔ بعض عورتیں یہ بھی کہتی ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے شوہر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتے۔ بھائی آپ کو زیور دے دیے، آپ کے پاس گول ہیں، اب اس میں سے اس بلا سے بچنے کے لیے آپ کو کاٹ کر کے دے دینا ہے، یا جو حساب بنتا ہے اس کو بیچ کر کے آپ کو پیسہ بنا کر کے آپ کو پے کرنا ہے۔ اگر نہیں پے کرتے ہیں تو اس کا جرم آپ کے شوہر کو نہیں بلکہ اس کی لت، اس کی مصیبت، اس کی عذاب اللہ رب العالمین آپ کو دے گا، آپ کے شوہر کو نہیں دے گا۔ اس لیے ہمارے تمام بہنوں کو ان باتوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور ان باتوں کے اوپر ہمیشہ دھیان دینا چاہیے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جہاں تک فطرے کی تعلق سے بات ہے، بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ اناج دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر اناج کی شکل میں نہیں دینا چاہتے ہیں یا نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی صورت میں جیسے جلال الدین قاسمی، حافظ جلال الدین قاسمی علیہ الرحمہ نے بھی اس بات کی وضاحت فرمایا ہے کہ اگر اس کے پاس وہ اجناس نہیں ہے، نہیں دے پاتا ہے تو وہ اس کا اماؤنٹ بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور بڑی ساری دلیلوں کو پیش کیا ہے۔
لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کی طرف سے رمضان کے آخری عشرے میں یہ تمام چیزیں پاک ہو جانی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی ہے. یہ فطرہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ اس کے روزے میں جو کمی ہے وہ اللہ رب العالمین بھرپائی کر دے گا. کبھی گالی دے دیے، کبھی گلوچ دے دیے، کبھی دوست احباب میں کچھ جھگڑے ہو گئے، کچھ تیری میری کر دیے، کبھی کچھ ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ میرے بندے کو ایک گالی اور ایک گلوچ کی وجہ سے بھی اس کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فطرہ دے کر کے اور اس کو مکمل کر دیں، بھرتی کر دیں. میرے بھائی اور ساتھیوں، یاد رکھنا فطرے کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو مساکین ہوں، جو غربا ہوں، جو حقدار ہیں، اور جن کے پاس ایک رات اور ایک دن کے خوراک سے کم ہو اگر، تو اس کو فطرہ دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ لینے کے مستحق بن جاتے ہیں. پتہ یہ چلتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو رکھا ہے. قدر والی راتیں رکھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس جملے میں، اس حدیث میں کتنا گہرائی پر ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے ڈر سے رمضان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ میں نے روزہ رکھا نہیں رکھا، محاسبہ کر رہا ہے، میں نہیں رکھا، رکھنا چاہیے. جی، زکوٰۃ ادا کی نہیں کی، اگر نہیں کیا ہے تو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے. فطرہ ہیں، فطرے کے معاملے میں نے فطرے کو ادا کیا نہیں کیا. اور میرے بھائیو، فطرے کے تعلق سے آج بھی بہت سارے، ہر سال اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ سستی اور کاہلی کی بنیاد پر فطرے کو بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں اور اس کو منمانی اور اپنی عقل سے اس کو پے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. اسی طرح سے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر، اللہ رب العالمین کے بندوں میں نے کتنا کام کیا ہے، کتنا خیر کا کام کیا. اگر کچھ بچا ہوا ہے تو ابھی رمضان کے کچھ ایام بچے ہیں. مسلمانوں، نکلو، آگے بڑھو اور لوٹ لو، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا کریں گے اتنا آپ کو اجر و ثواب حاصل ہونے والا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کے عوض میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے کچھ خرچے کی ضرورت پڑتی. جب تک آپ اپنے تجوریوں کو نہیں کھولیں گے، جب تک آپ اپنے جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، جب تک آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کریں گے، یہ سب درجات کو آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ سب درجات کو پہنچنے کے لیے آپ کو اپنے مال میں سے، اپنے پیسوں میں سے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچہ کرنا پڑے گا. لوگوں کے لیے یہی کافی نہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو جمعہ ہوتا ہے، آخری جمعہ، اللہ اکبر، بس یہی لوگ سمجھ لیے. جی اتنا ریڈی میڈ ہو گیا ہے، میں کیا بتاؤں، اتنا ریڈی میڈ ہو گئے مسلمان. آج ایک روزہ رکھتے بھی نہیں، ایک رمضان کی ایک جمعہ پڑھتے بھی نہیں، آخری جمعے کا انتظار کرتے رہتے. جمعۃ الوداع کب ہے مولوی صاحب؟ جمعۃ الوداع کہاں ہے؟ کہاں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ بس ٹوپیاں لگا لیے، کپڑے پہن لیے، بڑے نئے کپڑے، اور جا کر کے نماز پڑھ لیے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سب کے سب ایک ہی دن میں دھلا دیے، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے بخشی دی، یہ سمجھتے جمعۃ الوداع کے نام پر. جبکہ جمعۃ الوداع کہنا یہ بدعت ہے میرے بھائیوں. جمعۃ الوداع کے نام پر جتنے بھی لوگ بھاگ کر کے بڑی بڑی مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جمعۃ الوداع ادا کرنے جا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے، یہ غلط شبد ہے، یہ غلط جملے ہیں. اسلام نے ان چیزوں کے بارے میں، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ان چیزوں کا کچھ بھی جگہ باقی نہیں رکھا ہے. میرے بھائیو، ایک مسلمان تو نارمل ہوتا، کبھی بھی نارمل ہوتا ہے، اور ہمارے پاس میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہیں سب نارمل ہی والے ہوں گے. اسے جمعۃ الوداع ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پورے رمضان ڈھونڈ لیے بیچارے. شروع رمضان سے 1 تاریخ سے لے کر کے آج تک، اور جو بچے ہیں وہ سب ویلکم کرتے ہیں، اپنے دلوں میں بیٹھاتے ہیں. چاہے پہلا جمعہ ہو، دوسرا جمعہ ہو، تیسرا ہو، چوتھا، اسے مطلب ہی نہیں اس کا ہوتا ہے. بس وہ تو سال بھر جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی پڑھ رہے ہیں. اس کو نام دے کر کے، اسپیشل نام دے کر کے، اور اس کو بولنے اور اس کو چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عام طور پر جتنے بھی بدعات اور خرافات قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں جمعۃ الوداع کے نام پر بڑا شور ہوتا ہے. بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، گلیوں میں دیکھو آپ
چہل پہل ایسا معلوم ہوتا ہے عید کے دن تو بعد عید کے تمہیں باقی ہے ٹائم، لیکن اس سے پہلے جمعۃ الوداع کے نام پر یہ ایسی عید پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد عید پڑھے نہ پڑھے اس کے پاس کوئی سمبند اور کوئی تعلق بھی نہیں رہتا ہے۔ مسلمانوں یہ غلط ہے، یہ بدعت، ایسی سوچ اور ایسے منہج ایسے فکر نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے جو اصول بیان کیے ہیں اس اصول کے مطابق اگر ہم چل دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ بدعت خرافات کر کے جو بھی نیکیاں ہیں برباد کرنے کے سوا دوسرا آپ کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کل ملا کر کے ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام اور لب لباب یہی بنتا ہے کہ یقیناً ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں تو اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کیجئے، اپنے آنکھوں میں حیا پیدا کیجئے، اور اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، اور اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کیجئے کہ رمضان المبارک ملا اور آپ اور ہم نے اپنے اندر کتنے نیکیوں کو سمیٹ پائے۔ جی حیا پیدا کیجئے، اور اگر نہیں ہو پایا ہے تو اللہ رب العالمین سے روئیے اور گڑ گڑائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کہے گا۔ جیسے بعض ہوتے ہیں نوجوان، جب اس کو کوئی پیش آتے تو دیواروں پہ مار دیتے ہیں، آئینے کو مار دیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، ایسا پوری جوانی پوری شان اپنے آپ میں بتاتے ہیں۔ کبھی دیکھے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا ہے بعض جوانوں کو ماں باپ کے سامنے، اللہ اکبر، مجھے تو ایک بات بھی آ گئی، ماں باپ کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے رمضان کے مہینے میں کہا کہ وہ تو جو ہے بڑا ہی محروم شخص ہے، اللہ کے لعنت زیادہ لوگ ہیں جو ماں باپ کو پانے کے بعد بھی ان کے ساتھ دعائے کلمات، دعائے خیر، دعائے تشکر، کلمہ تشکر حاصل نہیں کر پایا تو بڑا بد نصیب آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو میرے بھائیوں وہ چبائیں گے اپنے ہاتھوں کو لیکن کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ بہرحال میں انت میں اور آخر میں یہ دعا کروں گا کہ یقیناً ہم اور آپ یہ پورے ایک مہینے کے کیمپ سے، پورے ایک مہینے کے ٹریننگ سے، پورے ایک مہینے کے رمضان سے، پورے ایک مہینے میں ہم نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، اس کا حساب آپ کو خود سے کرنا ہے۔ کوئی مولوی آپ کو حساب لینے کے لیے نہیں جائے گا، نہ اس کو حساب لینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو دینے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے جی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، اپنے آپ سے پوچھئے۔ واللہ بتا رہا ہوں آپ کا دل جواب دے گا، آپ کا دل جواب دے گا اس کے بارے میں کہ کتنے آپ نے پورے رمضان کی فرض نمازیں کتنی جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، پوچھئے اپنے آپ سے۔ کتنے جماعتیں آپ نے چھوڑی ہیں، پوچھئے اپنے دل سے۔ رمضان المبارک کے اس عظیم سنگم اور عظیم صحرا میں ایک عظیم ماشاءاللہ ایسے تاپناک اور ایسے فضائل سے بھرا ہوا پوری راتیں، جس وقت اللہ کے چھوٹے چھوٹے بندے اور اللہ کے بندیاں، کتنے سارے ایسے گھٹنوں کے درد والی بیچاری عورتیں دور دراز سے مسجدوں کی طرف ہجرت کر کے آ کر کے کرسیوں میں بیٹھ کر اور پورا اے ٹو زیڈ تراویح کے لے کے عشاء کی نماز سے لے کر کے بیچارے یہ تمام خوبیوں سے اپنے جسم کا ایک یونیفارم کے جیسے ایک اپنا بنایا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کتنے تراویحاں پڑھیں اور کتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکا؟ میرے بھائیوں یہ سونا آپ کے لیے حرام ہو جانا چاہیے، یہ بستر میں آپ کو پڑھ کر کے رمضان کے اس 1 گھنٹے کے رات کے حصے میں یہ ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا، ہم نے اس کو مختصر سمجھ لیا، ہم نے اس کو بیکار سمجھ لیا۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن آپ کے وہ بستر، آپ کا وہ گھر، آپ کی وہ ایسیاں، آپ کے وہ اطمینان، آپ کے وہ ساری راحتیں اور آپ کے سونے اور بیٹھنے کے سارے صوفے اور گدے سب ختم ہو جائے گا اور اسی مٹی کے اندر آپ کو جانا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے پچھتانا پڑے گا، بڑا ہی افسوس کرنا پڑے گا۔ کتنے سارے ایسے ہیں بیچارے وہی چند کیڑے رہ جاتے ہیں مساجد کے اوپر، مساجد میں 1-1.5 لائن یا 2 لائن، یا وہی چند بچے، وہی چند خواتین، اور مسلمان کہاں گئے؟ وہ نوجوان کہاں گئے؟ وہ مسلمان کہاں گئے؟ پوچھو ان سے۔ اور میں کہتا ہوں اپنے آپ سے پوچھو میں کیا کر رہا، آپ کا دل گواہی دے گا۔ مسلمانوں کسی اور سے پوچھنا، کسی کو سوال کرنا یہ اور بات ہے، لیکن اپنے آپ سے سوال کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، رب کی قسم بتا رہا ہوں بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس لیے مسلمانوں غیرت پیدا کیجیے، دعا کیجیے۔ آپ نے اپنے لیے دعا کی ہے
اور دعا کیجیے ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، مسجد والوں کے لیے، گزر گئے ہیں ان کے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے، اور غیروں کے لیے بھی اللہ ان کو ہدایت نصیب عطا فرما، اس کو دین کی سمجھ نصیب عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے ملک میں ہمارے ملت میں ہیں سب کے لیے دعا کریں۔ دعا میں کوئی پٹرول، کوئی ڈیزل، کوئی طاقت، کوئی خون نہیں جلتا، بس اپنے دل کو چلائیے، اپنی زبان کو چلائیے، اللہ رب العالمین قبول فرماتا چلے جائے گا۔ اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی آپ کریں کہ رب ذوالجلال والاکرام، میرے مولا، میرے پاک پروردگار، ہمارے سامنے جو بچے ہیں ان کے ماں باپ تو زندہ موجود ہیں، دادا دادی خاندان کے لوگ تو موجود ہیں، لیکن وہ فلسطینی بیچارے جنہیں ملبوں میں سڑا دیا، ملبوں کا ڈھیر بن گئے، جنہیں ماں باپ ختم، معصوم بچہ بچ گئے، جنہیں میاں بیوی ختم، کوئی ایک بچہ بچ گیا، کوئی سارے گھر کے لوگ چلے گئے، ایک بوڑھی بیچاری بچ گئے، ایک بچہ بچ گیا، ان لوگوں کے لیے آخر اس کی بھرپائی کیسی ہوگی؟ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ایسے مجبور، مقہور، بے بس، کلاش اور ایسے لاچار بنا دیے گئے ہیں یا بن گئے ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کو رب العالمین تو ہی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، تو ہی ان کے انتظام کرنے والا ہے، رب العالمین تو ہی اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان تمام بھائیوں کی مدد کرنے اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے رب العالمین تو حفاظت نصیب عطا فرما دے۔ رب العالمین اللہ ان فلسطینیوں پر تو رحم فرما دے میرے مولا، میرے پاک پروردگار، جن لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کے شکنجے کسے ہوئے ہیں اور کسے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے یا ان ظالموں کو تو ایسا وقت دکھا، تو ایسا موڑ پیدا کر دے رب العالمین تاکہ ان کو سوچنے پر، ان کو آنسو بہانے پر مجبور ہونا پڑے۔ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اور دوست احباب کو، نوجوانوں کو اور بچوں کو رب العالمین پورے رمضان کی جو بھی ہو سکا ہم سے، اے اللہ ہم سب سے رب العالمین ہم نے وہ رول کو ادا کیا ہے، اے اللہ بس ہمارا کام تھا، ہم نے کر دیے ہیں، اے اللہ اب تیرا کام ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں کو شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ رب العالمین اللہ ہمارے سارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہم سب کے جتنے بھی رمضان المبارک کے صیام ہو، قیام ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، صدقہ ہو، اور اسی طریقے سے مصلی حضرات کے لیے جتنے لوگوں نے بھی کھلائے ہیں، پلائے ہیں، اور افطار میں، شہر میں، اور جتنے بھی ہو سکے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں جو مجھے یاد نہیں، رب العالمین ان تمام بھائیوں کے ان کے جائز مرادوں کو تو پوری فرما دے میرے مولا، میرے پاک پروردگار۔ اے اللہ ان تمام چیزوں کے عوض اور اس کے بدلے میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں میرے مولا جو کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تجھے پتہ ہے، لیکن اے اللہ وہ گناہ پردے میں ہیں، پردے میں رکھتے ہوئے اے اللہ ان گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، رب العالمین ان گناہوں کو درگزر فرما دے، رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں بیمار سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم اور آپ تو مسجد میں ہوا کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاسپٹل کے اندر بستر مرگ میں سسکیاں لیتے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعا ہے رب العالمین ایسے بیماروں کو تو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ رب العالمین بہت سارے ایسے احباب ہیں جو رمضان المبارک میں بھی اور اس سے پہلے بھی دنیا سے چل بسے ہیں، فی الوقت وہ قبرستان میں ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، اور صراط مستقیم پر مرے دم تک قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کو معافی مانگنے کی بھی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو رب العالمین ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔